بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ نے کتے کو کیوں اور کیسے پیدا کیا؟ کتے اور شیطان میں ایسا کیا تعلق ہے؟ اسلام کتے کو گھر میں پالنے سے کیوں منع کرتا ہے؟ کتے انسان کے کیوں اتنے وفادار ہیں؟ آج ہم آپ کو کتے کے بارے میں منفرد اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹس فائنڈر۔ کتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس کے پیدا ہونے کے حوالے سے قدیم تاریخ میں صحیفوں میں دو حقائق موجود ہیں۔ پہلی حقائق کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت جو کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا، اس نے اس سجدے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر تھوک دیا، جو کہ حضرت آدم کے پیٹ پر جا گرا، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو۔ اس مٹی کے ہٹنے سے حضرت آدم کے پیٹ پر ایک سوراخ بن گیا، جو کہ آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہے۔ اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا۔ دوسری حقائق نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے، جس میں حضرت علی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کو اسے اپنے گھر میں رہنے سے کیوں منع کیا گیا۔ تو اس کے جواب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم اور بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان دنیا کے درندوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ آ کر ان معصوم پرندوں جیسے کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے منہ سے کف جاری ہو گئی تھی۔ اس تھوک سے کتوں کو تخلیق کیا گیا۔ یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور درندوں کے بیچ اللہ کے حکم سے آ گئے تھے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بچا لیا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اس حوالے سے جدید سائنسی تحقیق کے مطابق جرمن اسکالر ویلر کا یہ کہنا ہے کہ کتوں کے اندر ایسے نظر نہ آنے والے جراثیم پائے جاتے ہیں جو براہ راست انسان کے پھیپھڑوں، تیلی اور سر کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے سبب انسانی جلد پر ایسے پھوڑے بن جاتے ہیں جو ناقابل علاج ہوتے ہیں اور تبدیل ہو کر ناسور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس برتن میں کوئی کتا منہ ڈال دے اس کو 7 مرتبہ دھو، جس میں سے ایک دفعہ مٹی سے دھو۔ کتے کی شیطان کے تھوک سے تخلیق کی سبب اسلام اس کو نجس قرار دیا ہے، اور اب سائنس بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ کتوں کے اندر پائی جانے والی جراثیم انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ چونکہ کتے انسان کی پیٹ کی مٹی سے بنائے گئے ہیں، اسی وجہ سے ان کے اندر انسانوں سے محبت فطری طور پر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کتوں کو یہ بھی طاقت حاصل ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے رات میں جب شیطان کے قافلے آسمان پر سے گزرتے ہیں تو کتے آسمان کی طرف دیکھ کر عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں۔